بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت نشست میں حاجی ملک عمر فاروق صاحب، جو کہ ہمارے شہر کی، ہمارے ضلع کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ محترم، آج آپ کی بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، تو ایک نام تھا سینٹ میں مشاہد اللہ حسین کا، تو اس حوالے سے جی دو چند باتیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت صاحب، شاہد اللہ خان ایک مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کے دل کی آواز تھی، اور اس کا مسلم لیگ نون کی ایک عام سٹریٹ کے ورکر سے لے کے پارٹی کی قیادت میاں نواز شریف تک اس نے ہر ایک کے دل میں اپنا مقام بنایا ہوا تھا۔ اور یہ نہیں کہ وہ سینیٹر تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ اس کی وفاداری، مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کی وفاداری، ثابت قدمی، اور پھر موجودہ حکومت چاہے عمران خان کی یا مشرف ادوار، اس میں دلیرانہ انداز سے اس کا کردار، پارلیمان سے باہر اور پارلیمان کے اندر، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ وہ فقیری، تونگری، سوید پوشی میں اس شخص نے اپنا نام پیدا کیا اور اپنا مقام پیدا کیا۔ وہ نام اور مقام پارٹی میں اس نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، پارٹی کے ساتھ، پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ کو نبھاتے ہوئے، جو اس کا دلیرانہ انداز اور کردار تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں شاید ہی اور کسی کے پاس وہ انداز اور وہ کردار ہو جو مشاہد اللہ خان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی۔ کل میں بھی جنازے پہ گیا، پارٹی کی بہت ساری سینئر لیڈرشپ تھی، اور راولپنڈی کے بہت سے ہمارے ورکر تھے، بھرپور انداز میں اس سے آخری سفر میں رخصت کرنے کے لیے گئے، اور ساروں کی یہی تھی۔ اور کیپٹن صفدر صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا، تو اس نے جو ایک اپنے انداز سے جواب اس کا دیا کہ سیاست آج تو علیحدہ کر دیں، سیاسی کردار تو اس کا زندہ رہے گا، لیکن مشاہد اللہ بقول کیپٹن صفدر کے ایک بہت بڑا عاشق رسول بھی تھا اور ختم نبوت کا داعی بھی تھا۔ ایسا آدمی جو دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اپنا کردار، مثبت کردار اور صاف شفاف ماضی رکھتا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلیں بھی آسان۔ اچھا صاحب، اس نے قبر کے جانے تک مسلم لیگ سے عہد نبھایا۔ دوسرا، جو شاعری میں اس کو اسلوب حاصل تھا، کیونکہ ایک شعر جو ہے وہ نفس مضمون ہوتا ہے، وہ بھی اس کو کمال درجے کا حاصل تھا جی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں جی۔ مشاہد اللہ، اس کی اردو اور اس کا شاعرانہ انداز وہ بھی بڑا منفرد تھا، اور یقینی طور پر پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر صحافیوں کی نشست میں یا محفل میں صحافی مزے کے طور پر مشاہد اللہ کو سنتے تھے۔ چیئرمین سینٹ کا اور رویہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ چونکہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود، اور مشاہد وہ اللہ شاعر و شاعری کے بارے سے چھیڑتے تھے، جو حکمران پارٹی کی طرف سے سخت اور ایسے الفاظ جو کہ ایک عام آدمی کو، پارلیمان کو زیب نہیں دیتے، ایسے الفاظ سے پکارتے تھے ہماری لیڈرشپ کو یا ہمارے پارلیمان کے ممبران کو، تو اس میں مشاہد اللہ وہ انداز تو نہیں اپناتا تھا، بدتمیزی کے درجے میں تو نہیں جاتا تھا، لیکن ان کی بدتمیزیوں کا جواب ادب کے دائرے میں رہ کے شاعری کے انداز سے ان سے بڑھ کے دے دیتا تھا۔ یہ صرف مشاہد اللہ کی تھی۔ بھائی صاحب، سینٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں جی، کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ لیکن جی، سینٹ میں موجودہ جو حکومت نے آرڈیننس جاری کیا اوپن بیلٹ کا، اور جو ایک کمپین، تو اسے یہ یقین ہے کہ اس کے اپنے ممبران کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن ہے۔ انہوں نے نہ صرف
ملک کو پیچھے دھکیلا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ممبران پارلیمان کو بھی نظر انداز کیا ہے، اور تین سال سے پرائم منسٹر کی اپنے پارلیمنٹ کے ممبران سے ملاقات کوئی نہیں، رابطے کوئی نہیں، اور یقینی طور پر وہ جو انٹرنل ان کی فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس خوف کے مارے کہ میرے اپنے جو پسندیدہ چہتے جو انہوں نے نامزد کیے ہیں انہیں پارلیمان میں لانے کے لیے یہی ان کے پاس ایک طریقہ اور فارمولہ تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنے ممبران پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے، اور آئین سے ہٹ کے اور آئین کے طریقہ کار کو ایک آرڈیننس کے تحت اسے بدلنے کی کوشش، یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور اپوزیشن نے جو متفقہ طور پر تمام امیدوار نامزد کرنے اور ڈیسیژن لینا شروع کیا، تو اس میں یہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں، اس گورنمنٹ کی اس سینٹ کے الیکشن میں خوف کا عالم آپ دیکھ لیں کہ پرویز رشید کے پیپر انہوں نے ریجیکٹ کروا دیے، اور اس پہ 95 لاکھ روپے 92 لاکھ روپے کے ڈیوز نکال دیے، نہ اس کو اس پچھلے تمام ادوار میں نہ نوٹس ملا، نہ اسے کسی قسم کی اطلاع ملی۔ جب وہ چلا گیا متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں کہ مجھ سے انڈر پروٹیسٹ میں پیسے دیتا ہوں مجھے کلیئر، تو وہاں سٹاف دفتر چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسی حرکتوں سے پارلیمان سے باہر کرنے کی کوشش۔ یوسف رضا گیلانی پہ اعتراضات کہ وہ جناب نااہل ہے، جبکہ وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے الیکشن میں پیپر اس کے داخل ہوئے اور وہ الیکشن لڑا، اس میں اہل تھا، ابھی نااہل ہے۔ یعنی اسے غیر جمہوری رویہ کہہ سکتے ہیں، غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں، اور ان کی اندر کی خوف جو ہے وہ ابھر کے باہر آنا شروع ہوا۔ اچھا جیسا اپنا ملک صاحب پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے آج؟ مسلم لیگ نون، ہاں جی، مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، ووٹ کو عزت دو، اور اسی میں آپ نے دیکھا 12 دفعہ پروپیگنڈے، شہباز شریف یہ ہو گیا، وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ساری پارٹی لیڈرشپ ایک پیج پہ، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک نعرے پہ، ایک نظریے پہ کھڑی ہے۔ الحمدللہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، بعض معاملات پی ڈی ایم کے بہت سی جماعتوں کا اتحاد ہے آپس میں، اس کی ایک پی ڈی ایم کی متفقہ قیادت بنائی گئی ہے، اور اس ہر جماعت کا اپنا انٹرنل نظریہ تو اپنی جگہ ہے، اپنا پروگرام، نظریہ، سوچ، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ایک دوسرے کو سننا، سمجھنا اور قائل کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ بعض معاملوں میں کسی جماعت کے نظریے کے خلاف بات ہوتی ہے بعض جگہ پہ، لیکن نظریہ ضرورت کے تحت وہ تمام معاملات کو لے کے چلنا پڑتا تھا ساری جماعتوں کو۔ مسلم لیگ پہلے بھی میدان میں تھی، میاں نواز شریف کی قیادت میں اب بھی ہے اور رہے گی بھی انشاءاللہ۔ بھائی صاحب ایک ٹیکس لیگ سے حوالے سے سوال ہے، کینٹ بورڈ کے کچھ حلقے بنائے گئے ہیں، اور ادھر شہر میں بھی کوئی بلدیاتی سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی پارٹی میٹنگ ہوئی ہے جی؟ پنجاب گورنمنٹ تو میرے خیال میں الیکشن میں رائے فرار اختیار کر رہی ہے۔ پہلے نیبرہڈ اور ولیج کونسلیں اور اس طرح کا کوئی نظام بنایا، اسے امپلیمنٹ کیا نہیں، اس کے تحت الیکشن لیے نہیں، اس کے اچھا یا برا ہونے کے نتائج سامنے آئے نہیں۔ اب وہ فارمولہ یکسر سپریم کورٹ میں کیس میں آرڈر جب آیا کہ الیکشن کروائے جائیں بیسک جمہوریت کے، تو رائے فرار کے لیے انہوں نے وہ سسٹم ختم کر کے ایک نیا سسٹم بنا دیا، یونین کونسلیں بنا دیں، ضلع ختم کر دیا، ٹاؤن کمیٹیاں ختم کر کے انہوں نے تحصیل کونسلیں بنا دیں، اور اس نئے سسٹم کے تحت اب انہوں نے ایک قانونی ایک ضابطے اور قانون کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی کہ اب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے 6-8 مہینے کی ضرورت ہے ٹائم کی، تو چاروں صوبوں میں وہ تقریباً معاملات جو ہیں ممکن نظر نہیں آ رہے انتخابی عمل کے۔ لیکن کینٹ بورڈ کی جہاں تک تعلق ہے تو کینٹ بورڈ نے تو سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس نے کہ ہم تیار ہیں، تو اگر الیکشن کا شیڈول آتا ہے تو ٹیکسلا کے دونوں واکینٹ اور ٹیکسلا کینٹ دونوں کے لیے مسلم لیگ تیار بھی ہے، مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی تیار ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے سرپرائز بھی دے گی انشاءاللہ۔ ایسا 3 آپ نے سیٹیں پچھلی دفعہ نکالی تھیں وہاں سے، تو کیا آگے اس کو ون کرنے کے لیے
کسی سے الحاق بھی ہو سکتا ہے واقعی؟ میں نے تو باقی جماعتوں کو 1-2 جماعتوں سے رابطہ معاملات پرسنالٹیوں سے ہوا. میں نے کہا جی گراؤنڈ پہ اگر کسی کے پاس اچھا امیدوار ہمارے امیدوار سے بہتر امیدوار ہے جس پہ پبلک مطمئن ہے اور رائے ہے کہ یہ ونر ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. دروازے بند نہیں ہیں. تو باقی انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے واہ کینٹ کے پچھلی دفعہ اگر 3 تھے تو 3 پہ 19-20 کا مقابلہ تھا. اس دفعہ اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ نون 7+ ہوگی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے نشست ہوتی رہے گی. شکریہ جناب. بہت